اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جس ملت کا ہم پیچھے ذکر پڑھ رہے تھے، ملت ابراہیمی کا۔ تو آگے آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت کی وصیت کی، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی ملت کی وصیت کی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تا دم مرگ اپنی موت تک مسلمان ہی رہنا، کوئی اور دین اختیار نہ کر لینا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور وہ امت جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ، جو کام تم نے کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ملت ابراہیمی کا ذکر چل رہا ہے، جو ہم نے پہلے تفصیل سے پڑھا تھا کہ ملت ابراہیمی سے مراد کیا ہے، دین ابراہیمی ہے، اور وہ کیا کیا تھا، کیا اس کی خاص پہلو تھے۔ اب آگے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی چیز کی وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی دین کی ہی وصیت کی۔ ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی وصیت کرنا، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا، یہ انبیاء کا شیوا اور انبیاء کی سنت ہے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، تو آپ کے بیٹے کون کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، ان کی والدہ ہاجر قبطیہ تھیں، عام طور پہ ہم ان کو حضرت ہاجرہ کہتے ہیں، ان کا نام ہاجرہ نہیں، ہاجر نام ہے، لیکن عرف عام میں جو ہے وہ ہاجرہ ہی چلتا ہے، بہرحال ان کا اصل نام ہاجر تھا۔ ان کی والدہ ہاجر قبطیہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو شیر خوارگی میں، چھوٹے سے بچے تھے، مشہور قصہ، ان کو مکہ میں لے آئے۔ یہ اپنے بھائی حضرت اسحاق سے 14 سال بڑے تھے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 137 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 89 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں۔ اچھا، اس چیز میں تھوڑا سا نا علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور بعض نے کہا حضرت اسحاق، لیکن جمہور علماء کا قول، جمہور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 80-90% علماء امت کے، ان کا قول یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت اسحاق کی والدہ سارہ تھیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذبیح ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ آگے سورہ صافات کے اندر اس کی بڑی تفصیلی بحث آ جائے گی۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد، جو جتنا ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی عمر 180 سال تھی۔ یہ ارض مقدسہ میں یعنی کہ فلسطین، بیت المقدس کے علاقہ میں فوت ہوئے، اور اپنے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس دفن کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مزار ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ حالات ٹھیک کرے اور سب کو توفیق دے وہاں جانے کی، قبلہ اول جانے کی، تو وہاں سے
بیت المقدس سے ایک روڈ جاتی ہے الخلیل کی طرف، خلیل کا علاقہ ہے، یہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، الخلیل، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، اسے الخلیل کہتے ہی اس لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا سورہ الاسراء کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ برکتیں جو بیت المقدس کے ارد گرد کی جو برکتیں ہیں، ان برکتوں سے مراد وہ یہی ہے کہ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے نا، الخلیل کا علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ برکت والا علاقہ ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جب وفات پا گئے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی دفن کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ ان کی جب وفات ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطورہ بنت یقطن، یہ کنعانیہ عورت تھیں، ان کے ساتھ شادی کر لی۔ اب ان سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، مدین، مدائن، نحشان، زمران، نشیق، شیوخ، یہ آپ کی اولاد ہی پیدا ہوئی۔ یہ آپ نے مشہور جو ہے نا وہ، اگر آپ ہسٹوریکل فلمیں دیکھیں تو ان کے اندر یہ نام آتے ہیں، مدین کا علاقہ ہے، مدائن کا علاقہ ہے، زمران اور نشیق کے علاقے ہیں، یہ سارے علاقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آپ کے بیٹوں کے نام پر تھے۔ مدین، مدائن، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی وفات اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے درمیان میں تقریباً 3000 سال کا عرصہ ہے۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، 2775 سال کا وقفہ ہے تقریباً، یہ کوئی 225 سال کم ہے 3000 سال سے، تو تقریباً 3000 سال کا عرصہ ہے۔ البتہ یہودی جو ہیں یا یہودی جو تاریخ بیان کرتے ہیں وہ 400 سال کم بیان کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے درمیان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات، اس کے درمیان میں 2600 سال کا وقفہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے آیت کے اندر، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَیَعْقُوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر انشاءاللہ جو ہے نا وہ سورہ یوسف کے اندر آ جائے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ حضرت یعقوب کی وفات 147 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن آپ کی وفات مصر میں ہوئی تھی۔ مشہور قصہ ہے، قصہ یوسف والا، آپ مصر چلے گئے تھے، مصر میں آپ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے ارض مقدسہ میں یعنی فلسطین بیت المقدس کے علاقے میں دفن کیا جائے، تو وہاں آپ کے والد حضرت اسحاق کے پاس ہی آپ کو دفن کیا جائے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم اقدس کو، آپ کی میت کو ارض مقدسہ میں لے گئے اور وہاں جا کر آپ کو دفن کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، وصیت کیا کی تھی ان دونوں انبیاء نے، وہ وصیت ہم پہلے پڑھ چکے کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو دین پر قائم رہنا اور مرتے دم تک دین پر قائم رہنا۔ کہ بسا اوقات انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان دین پر تو قائم ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا پھر وہ شیطان آ کے اپنا کارنامہ سر انجام دے جاتا ہے اور انسان پھر دوسری طرف ہی نکل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ نے وصیت کی تھی کہ دین پر ہی کاربند رہنا۔ اب جو اگلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یہ دراصل یہودیوں کو خطاب ہے، کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کریں گے تو ان میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارے کے سارے ہی آ جائیں گے۔ تو یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ہمارے دین پر تھے، جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا اور کہا کہ کیا جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تم اس وقت زندہ تھے؟ تمہیں پتہ ہے یا تم موجود تھے اس وقت؟
حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اسلام کی جو ہے نا وہ وصیت کی تھی، دین توحید کی وصیت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی وصیت کی تھی. تم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. اور وہ اب آگے پھر وصیت دوبارہ وہی بیان ہو رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی جو ہے نا عبادت کریں گے. اچھا ایک چیز وہ آگے سورہ یوسف کے اندر اس کی پھر تفصیل تو آئے گی. ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یا حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی جو بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ایک تو نبی کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں تو پھر مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو پھر وہ اس نبی کے صحابی ہوئے. ان سے ایک جرم ایک گناہ سرزد ضرور ہوا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا. اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ وہ دین پر ہی قائم تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص گناہ کرے اور پھر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کے سامنے اس کے گناہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کے گناہ کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو قبول کر لیتا. اور پھر حدیث پاک ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کیا اس نے وہ گناہ. اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے چاہے جتنا بڑا مرضی گناہ کیوں نہ ہو. بلکہ دوسری روایت ہے حضور نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی انسان کے گناہ ہوں اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کہ اس کے کندھوں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی، ایک رب کی، ایک الہ کی. اور آخر میں آپ کے بیٹوں نے کہہ بھی دیا الہ واحدہ، کہ الہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات اور معبود ایک ہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں، ہم سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، اس نے جو کام کیے ان کا بدلہ ان کے سر، جو کام تم نے کیے تمہارا بدلہ تمہارے سر. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اچھا اس آیت کا تفسیر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ آج کے دور کی مطابق اس کی ایک چھوٹا سا خلاصہ یا تفسیر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں فلاں بزرگوں سے یہ غلطیاں ہوئیں، فلاں ائمہ سے یہ غلطیاں ہوئیں، فلاں صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئیں، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ کیا تھا یہ غلطی ہوئی. ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا معاملہ ان کے سر، تمہارا معاملہ تمہارے سر، تم سے ان کی غلطیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی تھی بالفرض، اور ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اگر آپ صحابہ کی خطا کو ذکر کر کے شریعت کا کوئی مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ فقہ کی بڑی کتابوں کو دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے معاملات کو لے کر علماء نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر تو وہ معاملہ مسائل اخذ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ایک چیز جائز ہے، لیکن ان پر تنقید کرنا کہ یہ غلطی کر دی تھی یہ غلطی کر دی تھی یہ غلطی کر دی تھی، یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی قتل کر دے تو تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں سے مراد غیر صحابی کو، صحابہ کو آپس میں نہیں، غیر صحابی کو، تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ میرے صحابی کے خلاف گواہی دو. صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، بس ان کی ایک ہی خاصیت، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی اور کلمہ پڑھ لیا.
نیکیاں یا نیک اعمال یا علم انسان کو صحابیت کے درجے تک نہیں لے کے جاتا. صحابی صرف وہ ہوتا ہے جس نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور کلمہ پڑھ لیا. اعمال تو بات کی چیز ہیں. اعمال کا تعلق تو صحابیت کے ساتھ ہے ہی نہیں. کسی نے غلطیاں کی ہوں یا نہ کی ہوں، اس سے صحابیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں بلا وجہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے معاشرے میں. پتہ نہیں ہمارا معاشرہ اس طرف کیوں جا رہا ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی. فلاں صحابی سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں، آپ بیٹھ کے عوام کے سامنے اس کا تقریر کر رہے ہیں اور پوری پوری ویڈیوز بنا رہے. کیا مل رہا ہے آپ کو دین کا؟ کیا فائدہ مل رہا ہے؟ صرف یہ کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی پر تنقید کر رہے ہیں بس. تو اس طرح کے لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے، اور یہ کچھ بیان کرنا اہل علم کا کوئی مسئلہ اخذ کرنے کے علاوہ ان چیزوں کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور ان چیزوں کی تاریخ پر بھی توجہ نہیں دینی چاہیے کہ میں فلاں تاریخ پڑھ لوں فلاں تاریخ پڑھ لوں کہ ان کے صحابہ کے درمیان کیا ہوا تھا. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں پڑھنے کی. قرآن حدیث سے اپنے مسائل پڑھیں، اپنے جدید مسائل پر تحقیق کریں. وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کر گزرے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بلکہ غالباً امام مالک سے سوال کیا گیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں نہ ان کے لشکر میں شریک کیا نہ ان کے مخالف لشکر میں شریک کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے لشکر کے بارے میں زبان کھولنے والے؟ اللہ نے تو ہمیں ان کے ساتھ شریک ہی نہیں کیا. تو نہیں بولنا چاہیے ایسے لوگوں کے، نہ ایسے لوگوں کو سننا چاہیے. اور اللہ نے بھی فرما دیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کام کیے وہ ان کے سپرد، ان کا بدلہ ان کے ہاں. جو تم کام کرو گے تمہارا بدلہ تمہیں مل جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا. اب اس آیت میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے نا، اس کام کی نسبت اس انسان کی طرف ہوتی ہے. یہی کہا نا لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کام تم نے کیے وہ تمہارے لیے، ان کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو کام کی نسبت بندے کی طرف کر دی گئی، اس کام کا بدلہ اجر یا ثواب یا عذاب سزا اس کی بھی نسبت کر دی گئی. اب حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو بھی فعل کرتا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نیک کام کرے گا تو وہ اللہ کے فضل سے ہوں گے، برے کام کر رہا ہے تو وہ انسان کی اپنے نفس کی شامت ہے. وہ نفس امارہ 30ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، کہ جو نفس امارہ ہے انسان سے برے کام کرواتا رہتا ہے. اب ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں چیز کا خالق کون ہے. سائنٹسٹ کو، سائنسدانوں کو، وہ جو کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں اس ایجاد کرنے والے کو اس کا خالق کہہ دیتے ہیں. اس زبان کا خالق، اس مشینری کا خالق. خالق نہیں کہنا چاہیے، خالق کی ذات صرف اللہ کی ہے. آپ اس کو موجد کہہ سکتے ہیں، وہ ایجاد کرنے والا ہے، وہ دریافت کرنے والا ہے، وہ بنانے والا نہیں ہے. جو اسلام ہمیں عقیدہ دیتا ہے نا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے، انسان کو اس کام کے کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے کا اختیار حاصل ہے. ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس تفسیر پڑھنے کے ارادہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے ارادہ کیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کام کرنے کا جو ہے نا وہ اہل بنا دیا، ہمیں یہ کام کرنے کا اہل بنا دیا. کام در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، ارادہ ہمارے اختیار میں تھا. اگرچہ اس ارادے میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق شامل ہے، کام ہم اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، کام تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے کر رہے ہیں.
اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس بات کو سمجھیے گا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ارادہ کیا، ہم کام کرنے کی سکت نہیں رکھتے، حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کام کو ہمارے لیے، ہم میں اس کام کی قدرت پیدا کر دی، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ، ایک تو میں نے آپ کو یہ تفسیر والی مثال دی، ایک اور مثال لے لیں، کسی کوئی انسان شراب پینا چاہتا ہے، یہ رمضان شریف میں کوئی بندہ روزہ توڑنا چاہتا ہے، عام طور پہ انسان کا دل نہیں مانتا روزہ توڑنے کا، انسان بار بار اپنے ذہن میں اس خیال کو لاتا رہے، ارادہ کر لے روزہ توڑنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت کو اٹھا لے گا اور اسے قدرت دے دے گا، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اب جب کر لو گے تو اب اس کا عذاب تمہارے سر، اختیار جو کیا، ارادہ جو کر لیا، تو اللہ نے اس کی قدرت عطا کر دی۔ اب عقیدہ جبریہ جو ہے، حقیقتاً فعل کا خالق جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہوتی ہے۔ عقیدہ جبریہ جو ہے نا وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا آپ کو آج کل بھی کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے والے، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ وہ جہاں پر ہم تقدیر کا چیپٹر پڑھیں گے وہاں پر آ جائے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو انسان تو پھر ویسے ہی کر رہا ہے، انسان تو مجبور محض ہو گیا، ہم تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، ہم تو صرف وہ کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کسی کام کا اختیار ہی نہیں ہے۔ گویا کہ انسان اس طرح ہو گیا جیسے درختوں کا کوئی پتا ہے نا، کہ پتے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جس طرف ہوا ہے وہ اسی طرف اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام اس چیز کے خلاف ہے، اسلام ہمیں اس چیز کا عقیدہ نہیں دیتا، اور یہ آیت بھی اسی چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ تم کرو گے اس چیز کا تمہیں جو ہے نا وہ بدلہ دیا جائے گا، اس چیز کا تمہیں جو ہے نا وہ اختیار دیا جائے گا۔ یہ آگے سورہ بقرہ کے آخر میں جو ہے نا وہ اس کی بحث بھی آئے گی کہ انسان کیا کیا کام کر سکتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ کسب جو چیز ہوتی ہے کہ انسان کیسے کرتا ہے اور کس کس طرح کرتا ہے، یا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، گناہ کیا چیز ہے اور اجازت کس چیز کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور اس سے پھر آگے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ انسان کوئی کام بھول کے کر لے، بھول کے کرے گا تو چونکہ اس میں ارادہ شامل نہیں ہے، کوئی کام غلطی سے کر لے، غلطی میں بھی کہیں نہ کہیں ایک بھولنے کا عنصر پایا جاتا ہے، ایسے کام کر لے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ انسان، آپ کسی بندے نے بھول کے غلطی سے پانی پی لیا، بھول کے، اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ اگر کوئی بندہ بھول کے پانی پی لے، کھانا کھا لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ کام تو اس نے وہی کیا جو روزہ توڑنے والا ہے، لیکن اس کام میں کسب شامل نہیں ہے۔ کسب کیا چیز ہے وہ میں نے آپ کو بھی عرض کیا کہ وہ ارادہ، کہ جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کے بدلے میں اللہ جو قدرت عطا کرتا ہے، پھر انسان وہ کام کرتا ہے تو تب وہ کام گناہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کا ارادہ شامل نہیں تھا، اس کا کسب شامل نہیں تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہا، وَلَكُمْ مَا فَعَلْتُمْ نہیں کہا، اگر یہاں پر فعلتم کا لفظ ہوتا تو پھر ہم بہت زیادہ پھنس جاتے، پھر تو نہ بھولنے کی گنجائش ہوتی، نہ غلطی کی گنجائش ہوتی، پھر تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا، چاہے سوتے میں چاہے جاگتے میں، وہ گناہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہا، تو جس چیز میں تمہارا ارادہ ہے، تم نے جو کام اپنے ارادے کے ساتھ کیا، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ جس چیز میں ارادہ نہیں، اس کا گناہ بھی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام انسان میری امت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا جو خطاً ہو، خطا ہو گئی ان سے، نسیانن ہو، جو کام یعنی کہ انہوں نے بھول کے کر لیے، یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا،
اتنا زیادہ مجبور کر دیا گیا کہ انسان جو ہے نا وہ موت اور زندگی کے درمیان میں آ جائے، انسان کو مجبور کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے کاموں کا جو ہے نا وہ انسان کو گناہ نہیں دیتا، انہیں معاف کر دیتا ہے. اب ارادہ کس کس چیز میں پایا جاتا ہے؟ ارادے کی 5 قسمیں ہیں. یہ آگے آیت بھی آئے گی سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے دلوں کا جو ہے نا وہ حساب کتاب لے گا. وہ آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آخری 2-3 آیات، تو ان کے اندر یہ تفصیل آئے گی بہرحال. تو اب دل کے اندر کون کون سا ارادہ آتا ہے، یا ارادے کے ساتھ کون کون سا فعل گناہ ہے؟ 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہے حاجس، جو ہوتی ہے اچانک کسی چیز کا خیال آ جانا. دوسری چیز ہے خاطر، کسی چیز کا بار 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 خیال آنا. تیسری چیز ہے حدیث نفس، کہ کسی چیز کا خیال ذہن میں آیا، ذہن اس طرف راغب ہو گیا اور اس کے حصول کے لیے منصوبہ بنانے لگا. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ آج افطاری میں فلاں چیز ہونی چاہیے، وہ خیال ختم ہو گیا، یہ حاجس ہے. اب بار بار ذہن میں خیال آ رہا ہے، کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، یہ خاطر ہے. پھر ایک خیال ذہن میں آیا کہ یہ کام کریں، اب وہ ذہن اس خیال کی منصوبہ بندی کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے حصول کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنا شروع کر دی، یہ حدیث نفس ہے. چوتھی چیز ہوتی ہے ہم، ہا اور میم. یہ اب انسان کا غالب ذہن جس طرف چلا جائے اور مغلوب سا خیال کسی دوسری طرف ہو، یعنی کہ زیادہ خیال اس طرف ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مغلوب خیال اس طرف ہے، تھوڑا سا خیال اس طرف ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، کہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی نقصان ہو جائے. پانچویں چیز ہوتی ہے عزم، پختہ ارادہ، کہ انسان کا یوں کہہ لیں کہ 99% ذہن، 90%، 95%، اکثریت ذہن اس طرف چلا جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انسان سے پہلی جو 4 چیزیں ہیں، حاجس ہے، خاطر ہے، حدیث نفس ہے، ہم ہے، ان 4 چیزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، مواخذہ نہیں ہوگا. یہ 4 چیزیں گناہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ذہن میں روزہ توڑنے کا خیال آیا، بار بار ایک خیال آیا چلا گیا، گناہ نہیں ہے. ایک خیال آیا، اب بار بار خیال آ رہا ہے، یہ بھی گناہ نہیں ہے. پھر ایک خیال آیا ذہن میں روزہ توڑنے کا، آپ نے سوچا کہ چھپ کے پانی پی لیتا ہوں، پیاس بہت لگی ہوئی ہے، گرمی بہت ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئی اور سوچا کہ میں کیوں یہ گناہ کروں. یہ حدیث نفس ہے، یہ گناہ نہیں ہے. چوتھی چیز آتی ہے ہم، کہ آپ کے ذہن میں یہاں پر بھی ایک خیال موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پی بھی سکتے ہیں، لیکن پھر خیال موجود ہے کہ نہیں گناہ ہوگا، آپ نے پھر یہ کام چھوڑ دیا یا نہیں کیا، کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا، یہ ہم ہے، یہ بھی گناہ نہیں ہے. پانچویں چیز عزم ہے. عزم یعنی کہ پختہ ارادہ. اب پختہ ارادہ اس میں اگرچہ آپ کا فعل شامل نہیں ہے، کام شامل نہیں ہے، ابھی آپ نے کام کیا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ ارادہ گناہ ہے. یہ چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ارادہ پھر بھی گناہ ہے. یہاں پر اگر ارادہ بھی کریں گے نا چھٹی چیز قسم میں آ کے، تو وہ ارادہ بھی گناہ ہو جائے گا. اب یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی انسان نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روزہ توڑنا ہی توڑنا ہے. اب اگرچہ نہیں توڑا تب بھی اللہ کے ہاں روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اللہ کے ہاں گناہگار ضرور ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، جو کچھ سنتے ہو، جو کچھ دیکھتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے، قیامت میں اس کا سوال کیا جائے گا. اب دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب دل میں تو ہزارہا خیالات آتے ہیں، تو وہ کون کون سے خیالات؟ وہ 5 قسمیں ہیں، میں نے آپ کو وہ عرض کی. اب اس میں جو 5ویں قسم کا جو خیال ہے نا،
اگرچہ وہ کام نہیں کیا تب بھی اس کا گناہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دو انسان آپس میں لڑیں، دو مسلمان آپس میں لڑیں، ایک قاتل ہو دوسرا مقتول ہو. حضور نے فرمایا کہ کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک تو قاتل ہے دوسرا تو مقتول ہے، تو مقتول جہنمی کیوں ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. تو قتل کرنے کا چونکہ اس کے ذہن میں ارادہ تھا، اس لیے مقتول ہونے کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے. اسی طرح حسد کوئی کام تو نہیں ہے نا، ایک فعل ہے، وہ ایک جو ہے نا وہ ذہن کا یا دل کا خیال ہے، ایک عزم ہے، وہ گناہ ہے. غیبت میں تو آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، زبان سے کوئی کام کرتے ہیں. حسد جو ہے وہ تو ایک ذہنی خیال کا نام ہے نا، آپ زبان سے تو کوئی کام نہیں کر رہے، یا ہاتھ سے یا پاؤں سے تو کوئی کام نہیں کر رہے. حسد ایک ذہن میں ہوتا ہے، دشمنی ایک ذہن میں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی عداوت ایک ذہن میں ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں گناہ کیوں ہیں؟ یہ گناہ اس لیے ہیں کہ یہ عزم کے جگہ پر آ جاتے ہیں. ہم کسی شخص کے بارے میں انتہائی برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی سے بدلہ لینے کا 100% ٹھان لیتے ہیں. ہم کسی کو مجھے موقع ملے میں نے تو اس کو مزہ ضرور چکھانا ہے. اگر آپ غلطی پر تھے اور وہ حق پر تھا اور اس کو مزہ نہ بھی چکھا سکے، اپنے نامہ اعمال میں گناہ ضرور لکھا گیا. تو اس طرح کے خیال سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کے اندر فرمایا کہ لہا ما کسبت، جو تم ایسا پختہ ارادہ کر لیتے ہو جس کے بدلے میں تمہارا کوئی نہ کوئی فعل سرزد ہوتا ہے. کسبت فعل کو تو نہیں کہتے، فعل کو تو عربی میں عمل کہتے ہیں یا فعل کہتے ہیں، فعل عربی کا ہی لفظ ہے. کسب تو کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنے کو. تو اللہ نے فرمایا جو تم پختہ ارادہ کرتے ہو جس ارادے کے بدلے میں کوئی فعل سرزد ہو سکتا ہو، تو وہ ارادہ یا اس ارادے کے بدلے میں ہونے والا فعل، ان دونوں کا گناہ ہوگا. تو جو قدریہ فرقہ ہے یا جبریہ فرقہ ہے، یا جیسے آج کل کے کچھ ملحدین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان تو مجبور محض ہے، انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، ہمارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، یہ آیت ان کا رد کرتی ہے. آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کسب کا اختیار دیا ہے، ہمیں کوئی کام کرنے کا اختیار، ہمیں کسی چیز کو لے کر چلنے کا اختیار. کوئی خیال آیا ذہن میں، اس خیال پر منصوبہ بندی کرنے اور اس خیال کو پھر عزم اور نیت میں بدلنے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور پھر اس عزم پر کوئی کام کرنے کا اختیار بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے. چونکہ یہ سارے اختیارات دیے ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں گناہ بھی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور آیت بھی ہے سورہ صافات کے اندر جو اسی آیت کی تائید کرتی ہے کہ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. اعمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے، آیت بتاتی ہے، لیکن اعمال پیدا ہونے کے بعد کرے گا انسان خود. شراب موجود ہے، میں نہیں پی رہا، تو اب یہ تو نہیں کہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، قسمت میں ایک ارادہ اور ایک نیت اور اختیار، یا یوں سمجھ لیں کہ ارادہ یا جو تقدیر ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے اللہ پاک کی طرف سے. تقدیر اس چیز کا نام ہے، تفصیل پھر ہم کبھی اور کسی اور موقع پر دیکھ لیں گے. تقدیر اس چیز کا نام ہے کہ انسان جس چیز کا پختہ ارادہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے اس چیز کو تقدیر بنا دے گا، انسان کو اس چیز کی قدرت عطا کر دے گا. اب انسان کی مرضی ہے وہ کس چیز کا پختہ ارادہ کر لے، اچھائیوں کا یا برائیوں کا. اچھائیوں کا کر لے گا تو نیکیاں پا لے گا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان نیکی کی نیت کر لے تو تب بھی اس کے لیے اجر ہے. کیوں؟ اس نے پختہ ارادہ کر لیا، اگرچہ کوئی نیک کام کر نہیں سکا. آپ نے پختہ ارادہ کیا ہوا کہ میں نے حج کرنا ہے، لیکن مر گئے اور اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہ ہو سکی، حج کا ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا.
اسی طرح گناہ بھی اسی طرح سے، میں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ مقتول کیوں جہنم میں ہے؟ کہ مقتول نے تلوار ہی اس لیے اٹھائی تھی کہ وہ دوسرے کو قتل کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاتل اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے پہلے قتل کر دیا۔ اب اگلی چیز جو اس آیت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی ہے نا، سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اب آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بندے کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ دوسری آیت بھی ہمیں بتاتی ہے سورہ زمر کی کہ کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ کوئی دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر احادیث میں ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں یا ایسے احکامات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسرے کو ملتی ہے۔ تو یہ ٹکراؤ کیسا ہے؟ مثال کے طور پر حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص ظلمن قتل کرے، ظلمن قتل کیا جائے، اس کے خون کی سزا، یعنی کہ جو قاتل ہوگا اس قاتل کے قتل کرنے کی سزا قابیل کو بھی ملے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیوں؟ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ایجاد کیا تھا۔ قیامت تک کے لیے جو قتل ہوتے رہیں گے ان سارے قتلوں کے گناہ، ان گناہوں میں کچھ نہ کچھ حصہ وہ اس قابیل کا بھی ہوگا جس نے قتل کیا تھا۔ یہ آگے چھٹے پارے میں اس کا قصہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو نیا قتل کرنے والا ہے، جو آج کا قاتل ہے، یہ مطلب نہیں کہ اب اس قاتل کو کوئی گناہ نہیں ہے یا اس کے گناہ میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ اس کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، لیکن پہلے قاتل کا گناہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوئی، پہلے قاتل کا بھی گناہ بڑھتا گیا۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس پر اپنی برائی کا بوجھ بھی ہوگا، اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی بوجھ ہوگا۔ ان برائی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ ابا جی نے ڈش انٹینا لگوا دیا، کیبل لگوا دی، خود دنیا سے تشریف لے گئے۔ اولاد جب جب اس ڈش انٹینا اور ٹی وی پر کوئی غیر شرعی چیز دیکھے گی، فلمیں ڈرامے دیکھے گی، چونکہ والد کی تربیت ہی نہیں تھی، والد صاحب تو خود بیٹھ کے فلمیں دیکھا کرتے تھے، تو اب ان کے جانے کے بعد گھر میں لگایا ہوا یہ سینما، جب جب اس سینما میں فلم چلے گی تو قبر میں ان کے گناہوں کا عذاب وہ بڑھتا جائے گا۔ کوئی بندہ دنیا میں سینما بنا کے مر گیا تو گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا، وہ گناہ جاریہ ہو گیا۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں۔ قابیل کے لیے وہ قتل کا گناہ جاریہ ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو اس چیز پر آمادہ کر گیا کہ تم نے میرے بعد یہ کام کرنا ہے، خود نہیں کر سکا، وہ مرنے کے بعد وہ یہ مر گیا، وہ اب کوئی کام کرے گا، وہ گناہ تھا، وہ گناہ وہ جو مر گیا اس کے سر بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر اس کا ایک پختہ ارادہ پایا جا رہا ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ آگے بحث آ بھی رہی ہے نیک اعمال کی، نیک اعمال کی جزا بھی ملتی ہے، برے اعمال کی سزا بھی دوسرے بندے کو ملتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر پختہ ارادہ پایا جائے، ادروائز نہیں ملتی۔ آپ کا ارادہ، آپ نے کوئی اور کام کیا، دوسرے نے کوئی اور کام کیا۔ جب میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب جو بندہ گناہ کرے گا اور اس گناہ کا وہ گناہ جاریہ ہوگا، وہ جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کے کھاتے میں وہ گناہ کا عذاب آتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ مسجد بنا کے مر گیا تو اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اب اس میں اگلی چیز آتی ہے، اس مسئلے کو ہمیں ایسے بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت صہیب، یہ سواد کے ساتھ ہے، روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے صہیب تم مجھ پر رو رہے ہو، حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے اس کی میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ ہم عام طور پہ بھی سنتے ہیں کہ بھئی میت پر رونا نہیں چاہیے، میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے،
میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ چیز عرض کی تو ام المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، بخدا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، کیوں؟ تمہارے لیے قرآن پاک کی یہ آیت کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کسی جو ہے نا وہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یا جس کی جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ کسی کا عذاب کسی دوسرے کے عذاب پر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختلاف والا ہم نے پہلے چیپٹر پڑھا بھی تھا، تو اس کو ان باتوں کو انہی کے ساتھ ملا لیجئے گا، وہ مزید واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز بیان کی کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، ام المومنین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کہ آقا علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا تھا؟ ایسا نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے یہ چیز فرمائی تھی کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اس وقت کے جب حدیث بھی صحیح بخاری کی ہو، اور ہمارے بعض لوگوں نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں پڑھ کے یہ نظریہ بھی بنا لیا ہے اور مشہور بھی کر دیا ہے کہ میت پر رونا نہیں چاہیے، میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اگرچہ رونا نہیں چاہیے، لیکن انسان کو رونا آ جاتا ہے، فطرتی رونا آنا ایک الگ چیز ہے، نوحہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے اب اس حدیث کی تشریح بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو صحیح طرح جو نا وہ پک نہیں کر سکے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر میت نے یہ وصیت کی ہو کہ اس پر نوحہ کیا جائے، مر جاؤں تو مرنے پر جو نا وہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تو پھر گھر والوں کے رونے سے اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ وہ خود ایک گناہ کی تلقین کر کے گیا ہے، جس گناہ سے آقا علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ اگر میت کی یہ نیت نہیں تھی مرنے والے کی، مرنے والے نے وصیت بھی نہیں کی تھی، رونے والے اپنی مرضی سے پیٹ سے آپا ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں تو بسا اوقات رونا نہ بھی آ رہا ہو تو وہ عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، تو اس چیز کا گناہ میت پر نہیں ہوگا۔ لیکن مرنے والے کی اگر یہ خواہش تھی یا اس کی وصیت تھی تو تب اس کو گناہ ضرور ہوگا۔ اب اس حدیث پاک سے ایک تو ہمیں وہ آیت کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے کہ جس چیز کا جو ہے نا وہ نیت کر کے، مرنے والا نیت کر کے جائے گا، ارادہ کر کے جائے گا، اس چیز کا گناہ تو ہوگا، دوسری کسی چیز کا گناہ نہیں ہوگا۔ وہ آیت کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، اور کتنا دقیق اور کتنا پیچیدہ اختلاف ہو رہا ہے۔ لیکن امام بخاری جنہوں نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت عمر سے بھی روایت لے رہے ہیں، جو ام المومنین سے بھی روایت لے رہے ہیں، وہ یا ام المومنین، ان میں سے کسی نے حضرت عمر پر سخت الفاظ نہیں بولے۔ تو ہمیں بھی یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو بلا وجہ کی جو ہے نا وہ جس بندے سے اختلاف ہو اس کے اوپر چڑھائی نہیں کر دینی چاہیے۔ ایک چیز پر اختلاف ہے تو اس کا سارا جو ہے نا وہ نامہ اعمال تہس نہس نہیں کر دینا چاہیے، یا جنت اور ایمان کی ٹکٹ جو ہے نا وہ رسید بک نہیں لے کر بیٹھ جانا چاہیے، جنت کے ٹکٹ کاٹ رہے ہیں یا ایمان کے ٹکٹ کاٹ رہے ہیں بیٹھ کے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حج تمتع کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہ آگے حج کے باب میں بحث آئے گی کہ حج کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی۔ بہرحال آپ حج تمتع کرنے سے منع کرتے تھے، وہ اس لیے وجہ یہ تھی کہ لوگ حج تمتع بہت مشکل چیز ہے، اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع ہی فرمایا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر مشکلات اور پریشانیاں یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔
اس لیے یہ مشکل زیادہ ہے، تو آپ منع کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان منع کرتے ہیں یا حضرت عمر منع کرتے ہیں، تو حضرت علی نے خود حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لیا، یعنی کہ حج تمتع کا احرام باندھ لیا، اور فرمایا کہ میں کسی شخص کے اجتہاد کی وجہ سے حضور کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی حج تمتع والی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کے اندر ہی صحابہ کا اختلاف بیان ہو رہا ہے، ایک صحابی کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے صحابی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپس میں لڑ جھگڑ نہیں رہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، تمام چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ جس مسئلے پر اختلاف ہے اس مسئلے پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے مسلک کے امام کو، شیخ کو، اپنے بزرگ کو، اپنے استاد کو، اپنے پیر صاحب کو، کسی بھی بندے کو، اپنے مفتی صاحب کو فرشتہ یا نبی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماروں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، فلاں عالم نے یہ کہہ دیا ہے، کوئی بندہ دوسرا ان سے اختلاف کر رہا ہے، دیکھیں جی آپ کون ہوتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ علم ہے، عام طور پہ یہ سننے کو ملتا ہے، آپ کے پاس زیادہ علم ہے، وہ فلاں اتنا بڑا عالم ہے، آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، تو ارے بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں، حضرت عمر والد ہیں، حضرت عمر کا درجہ بلند ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا درجہ چھوٹا ہے، کم ہے، اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کے مسئلے پر حضرت عمر سے اختلاف کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بیٹا والد سے اختلاف کر سکتا ہے، چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے سے اختلاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ اختلاف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہو، مسلک کی بنیاد پر نہ ہو۔ مسلک پرستی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کسی مسلک کو فالو ضرور کر سکتے ہیں، کسی امام کو، کسی شیخ کو، کسی پیر کو، کسی مفتی صاحب کو لازمی بات ہے فالو کریں گے، صحیح بخاری کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بخاری شریف کو فالو کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی کو فالو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو معصوم نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی یہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہی درست ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ قرآن پاک کی ان آیات کے بھی خلاف ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے معاشرے کے اندر تفرقہ بازی، فرقہ پرستی اور اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو 100% غلط سمجھنا، یہ چیزیں اور اشتعال اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی آیات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ فرما دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے، یعنی کہ جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولو آپ کہہ دیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو اس نے ہم پر نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اس نے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کے اولادوں پر نازل کیا، یعنی کہ باقی انبیاء جو ان کی اولاد میں سے آئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر جو دوسرے انبیاء کو اپنے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ایمان لانے میں نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایک رب کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ انحراف کریں، ہٹ درمی کریں، ضد کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب ان کے شر سے مطلب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو کافی ہوگا۔ کیسے کافی ہوگا؟ ان قریب ان کے شر سے بچانے کے لیے،
ان کی جو ہے نا وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان کی پریشانیوں سے، ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ در حقیقت یہودیوں کا اعتراض، یہودیوں نے کہا کہ اہل کتاب نے کہا کہ آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں، مسلمانوں کو کہا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی کریمہ نازل کی اور آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ جو حنیف تھے۔ حنیف سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ ہدایت صرف ہمارے دین میں ہے، یعنی یہودیوں کے دین میں۔ اے محمد آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ عیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ نہیں، بلکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں جو حنیف تھے۔ حنیف کا معنی مستقیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے یہ دین مستقیم ہے۔ حنیف کا معنی یہ بھی ہے کہ حج کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی تھی، حج کے مناسک سکھائے تھے جو پہلی آیات میں ذکر بھی گزرا، اور قیامت تک کے لیے حج کرنے کا حکم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حنیف سے مراد حج کرنے والا ہے، بعض نے کہا کہ حج سے مراد دین مستقیم ہے، اور بعض نے کہا کہ حج سے مراد باطل چیزوں سے، ٹوٹل باطل چیزوں سے، شرک ہو، بت پرستی ہو، جو کچھ بھی ہو، اس سے اعراض کرنے والا ہے۔ بہرحال حنیف کا جو بھی معنی کریں گے اس سے مراد دین اسلام ہی ہوگا۔ اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ اس کی تفصیل ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے پہلے پڑھ لی تھی کہ انبیاء پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی نبی پر ایمان لائیں، کسی نبی کو اللہ کا بیٹا مان لیں۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، فکس تعداد نہیں ہے 1,24,000، فکس کہنا بھی نہیں چاہیے، مشہور تعداد ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء تھے۔ ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ہمیں علم ہے یا جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کن کا علم ہے؟ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا، وہ تو 100% ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ بتاتی ہے یا جو کچھ بھی بتاتا ہے، ہم ان کا نام لے کر نہیں، کہ نام لے کر ممکن ہے کہ وہ حقیقتاً نبی نہ ہو، تو اگر وہ نبی ہیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں ایمان لانے پر اختلاف نہیں رکھتے، لیکن جو دین اور شریعت ہے وہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو۔ توریت یا بائبل میں سے کوئی چیز سامنے آ جائے، پرانے صحائف میں سے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو ان کی تکذیب نہ کرو، بلکہ کہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا۔ آگے یہ پوری آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ ہم سے پہلے اللہ نے نازل کیا، جو کچھ حق تھا، جو کچھ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے شامل کر دی ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ عمل ہم شریعت اسلامیہ پر کرتے ہیں، دین ابراہیمی پر کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم نے کافی دیکھ لی تھی۔ اب اس میں ایک چیز کا اشکال پیدا ہوتا ہے جو آج کل کے مستشرقین ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ، اگر وہ ان کی مثل ایمان لے آئے جن پر تم ایمان لائے تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اب ہم کس پر ایمان لائے؟ ہم تو اللہ کے رسول، قرآن پر ایمان لائے۔ اب اللہ کی مثل یہ تو شرک ہو جائے گا، رسول اللہ کی مثل یہ تو کفر ہو جائے گا، قرآن کی مثل یہ پھر کفر ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے مثل کیوں کہا؟ اللہ کی مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا، رسول اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، قرآن کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا،
پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ نے خود کہا کہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. کیا نازل کیا گیا؟ آقا علیہ السلام کو بھیجا گیا. اگلی آیت میں کہا کہ اگر یہ لوگ اس کی مثل ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے. اب اس کی مثل تو ہو نہیں سکتا، نہ اللہ کی مثل ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی مثل ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی مثل ہو سکتی ہے. تو پھر اللہ نے مثل کیوں کہا؟ یہاں پر بعض مستشرقین اور بعض اگر آپ ہندو لوگوں کو پڑھیں، ہندو لٹریچر کو، وہ اس آیت سے بت پرستی لے کر آ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ آپ کے قرآن نے تو خود کہہ دیا کہ مثل پر ایمان لے آؤ، تو ہم بھی، ہماری تو وہ مہا بھارت کے اندر اور گیتا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ بھگوان ایک ہے. یہ نیچے والے سارے جو ہیں مورتیاں جو ہیں یہ تو یا تو اس کے اسسٹنٹ ہیں یا اس کی مثل ہیں، یہ بھگوان نہیں ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے. تو ہم تو بھی مثل پر ایمان لا رہے ہیں، تو پھر ہم ہدایت والے کیوں نہ ہوئے؟ تو یہاں پر آیت میں مثل سے مراد یہ چیز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا حکم یہودیوں اور نصارہ کو دیا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو دیا گیا. دوسری بات، اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ خاص ماضی کا صیغہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، شرط ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت بھی پا جاتے، یہ ہدایت والے ہوتے. کس کی مثل ایمان لے آتے؟ اب مثل کا معنی کیا ہے؟ مثل سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تمہاری طرح ایمان لے آئے، تمہاری مثل ایمان لے آئے. یہاں پر مثل سے مراد جو آج کل کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مثل سے مراد اللہ کی مثل، قرآن کی مثل یا حدیث کی مثل یا اللہ کے رسول کی مثل نہیں ہے. مثل سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی مثل ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان کی مثل، تمہارے ایمان کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے تو یہ ہدایت پا جاتے. ہم یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کی مثل سے مراد اللہ کے رسول اور صحابہ قرآن نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا ایمان ہے، بلکہ اہل اسلام کا ایمان ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ نے ایمان لانے کی شرط، ایمان لانے کا پیمانہ وہی صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دیا ہے. تو قرآن کی پہلی تفسیر کے احکامات ہم نے پہلی کلاس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلی قرآن کی تفسیر ہی یہ ہوتی ہے جو ہم قرآن بالقرآن کرتے ہیں. قرآن کا پہلا ترجمہ، قرآن کی پہلی تفسیر یا بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن بالقرآن کی جائے گی. تو اگر ہم قرآن پاک کی باقی آیات کو دیکھیں تو وہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر مثل اللہ کی نہیں، مثل رسول اللہ کی نہیں، مثل قرآن کی نہیں، بلکہ مثل صحابہ کے ایمان کی ہے. کہ اگر یہ لوگ صحابہ کے ایمان کی مثل یا تمہارے ایمان کی مثل، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے تم سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح سے ایمان رکھتے، یا جیسے تم حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے بیٹے مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے. اگر یہ تمہاری مثل ایمان لاتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہی مانتے، بائبل کے اندر انجیل کے اندر تحریف نہ کرتے، تو یہ لوگ بھی ہدایت پا جاتے. تو یہاں پر مثل سے مراد یہ چیز ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پورا بھی فرمایا. اللہ نے فرمایا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کی کفایت کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے. یہ آیت ہمیں اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر توہین ہو وہاں پر حضور کی توہین کے خلاف کھڑا ہونا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ خود فرما رہا ہے، اگرچہ کرنا اللہ نے ہے، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، ہم طلبگار بھی اللہ سے ہی ہیں،
لیکن حضور کی ناموس کے ساتھ کھڑا ہونا، حضور کی ناموس پر کو بیان کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ کے تحت یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور آخری بات پھر آگے چلتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، خلیفہ ثالث جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب شہید کیا گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کا خون وہ اسی آیت پر گرا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ پر، کہ اس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ جب آپ کو یعنی کہ شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کا خون اس آیت پر گرا تھا۔ وہ قرآن پاک غالباً میرے خیال سے توپ کاپی میوزیم میں رکھا ہوگا۔ اب اگلی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم عبادت کرنے والے ہیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اپنے اعمال کے ساتھ اور ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہودن و نصارا، یہودی یا عیسائی تھے، قل انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اللہ پاک کی طرف سے ہے، جو اللہ نے ایک چیز عطا کی تھی اور پھر بھی انسان نے اس کو چھپا لیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کام اس نے کیے ان کا بدلہ ان کے سر، ولکم ما کسبتم، جو تم کرو گے ان کا بدلہ تمہارے سر، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت، اس کی ابھی بھی تفسیر ہم نے پڑھی ہے کوئی 15-20 منٹ پہلے۔ صبغت اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے، کہ بعض عیسائی اور بعض مذاہب کے لوگ اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگا کرتے تھے۔ آج بھی جو قدیم عیسائیت ہے، غالباً کیتھولک جو ہیں، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے چرچ کے اندر رکھے ہوئے پانی کے اندر ڈبوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب یہ خالص عیسائی ہو گیا ہے، کہ عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا رنگ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا رنگ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد فطرت ہے، اللہ کے رنگ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ۔ اور اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر تو کوئی رنگ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے رنگ میں ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے اعمال ہیں، تمہارے بھی اعمال ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں۔ امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بحث یہ تھی کہ یہودی مسلمانوں سے کہا کرتے ہیں کہ تمہاری نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، کیوں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آبا اور ہماری کتابیں تم سے پہلے کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ پہلے ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی بلکہ اعتبار عمل کا ہے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ کیا نا اللہ نے، تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، تم کہتے ہو اللہ ہمارا زیادہ، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمارا زیادہ ہے، ہم اللہ سے زیادہ قریب ہیں، تم تو بعد میں آئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت اللہ کا قرب کس چیز کا نام ہے؟ وہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وہ اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور اللہ کا قرب اللہ کے ساتھ اخلاص ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اللہ کی شریعت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جیسے آج کل کے ڈبہ پیر ہیں، میں پیران کرام بزرگ جو گزر چکے ہیں ان کا منکر نہیں ہوں، یا جو پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، استاد کو کہتے ہیں۔
استاد ہے، بزرگ ہے، یا جس بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ نے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسئلے میں آپ اس مفتی صاحب کو پیر مان رہے ہیں. پیر صرف فارسی زبان کا لفظ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پیر ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، کوئی بھی ہے، انکار تو اس کا کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن جو آج کل کے ڈبہ پیر لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اللہ کے اعمال کے ساتھ مخلص، اللہ کے عطا کردہ اعمال کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو نیک اعمال ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے رنگ میں نہیں ہے. چاہے بڑی بڑی ٹوپیاں پہنی ہوں، یا پھوکے شوکے مار رہے ہوں، یا جو کچھ مرضی کر رہے ہوں، یہ اللہ کے رنگ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب میں نہیں ہے. اللہ کے قرب میں صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے اعمال نیک ہیں اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہے. اور اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص کون ہے؟ جو نیک اعمال کرنے والا ہے. جو اللہ کی ذات، جو نیک اعمال کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اللہ کا پورا قرآن کچھ اور کہتا ہے، انسان اس کے مخالف کوئی کام کر رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہو میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ کا ولی نہیں، پھر وہ شیطان کا ولی ضرور ہو سکتا ہے. سیدنا جنید بغدادی کا واقعہ ہے، کتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں. اور رسالہ قشیریہ جو تصوف کی پہلی کتاب ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص جو ہے نا بڑا اللہ کا ولی ہے. تو آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہتا ہے میں بڑا پہنچا ہوا شخص ہوں، فلاں فلاں کام کرتا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو فلاں فلاں جو ہے نا وہ غیر شرعی کام کرتا ہے جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. تو اس نے آگے سے کہہ دیا بحث کرتے ہوئے، نہیں وہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہاں پہنچا ہوا ہے لیکن ڈائریکٹ جہنم میں. یہ 1200 سال پرانے بزرگ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو آج کل کے جو، اور پیر کا مقصد یہ بھی نہیں ہے وہ غیب کی خبریں دیکھ، حرام ہے. اور اس کی غیب کی خبر پر اگر وہ بیان کرتا ہے کوئی غیب کی چیزیں، جیسے کہتے ہیں فلاں پیر نے پیشن گوئی کر دی، فلاں نے پیشن گوئی کر دی، وہ پیشن گوئی کرے، اس کی پیشن گوئی پہ یقین رکھنا، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، کفر ہے. بزرگوں سے بسا اوقات ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، کوئی مطلب ایسی چیز جو بظاہر غیب ہے لیکن وہ اللہ ان کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر 100% یقین رکھنا کہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. اگر پیر ہے تو پھر اپنا محاسبہ کرے. پیر کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے قریب لے کر آئے. پیر امام بخاری تھے، پیر امام ابو حنیفہ تھے، پیر صحابہ کرام ہیں. تو جس بندے کا کردار، جس بندے کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال، بزرگوں کے اعمال کے مطابق ہیں تو وہ تو پیر ہے. جو ان سے الگ ہے نا، وہ پھر پیری کا راستہ جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں ذکر ہے، ان کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کیا تم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہو؟ کہ وہ تو یہودی اور عیسائی نہیں تھے. اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آیات گزری ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اور آخر میں فرمایا الہ واحدہ. تو یہودی اور عیسائی تو شرک کر رہے ہیں، ایک عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اور تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اور پھر تم تو اللہ کی عطا کردہ گواہی کو چھپا رہے ہو. جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا تم تو اس کو چھپا رہے ہو. تم تو مطلب اس کے ساتھ کتمان علم کرنے والے ہو. اور اس طرح کے موقع پر جہاں پر انسان کو کسی چیز کا علم ہو، وہاں پر اس علم کو چھپانا حرام ہے. شریعت اس کو کتمان علم کا کہتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کو فرمایا کہ ممن کتم شہادتن، اللہ کی طرف سے عطا کردہ شہادت کو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کو، گواہی کو تم چھپا رہے ہو اور حرام کام کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو.
اور وہ علم کیا تھا؟ وہ علم یہی تھا کہ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. یہودی تو اس کے بعد پیدا ہوئے نا، بنی اسرائیل تو اس کے بعد آئے ہیں، نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن آئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ہے نا. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ تو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کو چھپاتے تھے. اور دوسرا اس میں یہ قول ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ کس علم کو چھپاتے تھے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو چھپاتے تھے. حالانکہ بعض راہب جو ابھی یہودی تھے اور عیسائی تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کر دی تھی، جیسے ورقہ بن نوفل ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا تھا. تو یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، بس ضد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم چھپاتے تھے. اب آخری آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ایک امت گزر چکی، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ، جو تم نے کیے اس کا بدلہ تمہارے لیے. ہم نے پہلے اس آیت کی تفسیر میں یہ چیز پڑھی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ برے کاموں کا بدلہ دوسرے انسان کو نہیں ملتا جب تک کہ پختہ ارادہ نہ ہو. کوئی بندہ برا کام کرتا رہے، اس کی برائی کا بدلہ دوسرے کو نہیں ملے گا. ہاں، اگر اس کی وجہ سے، اس کی تربیت کی وجہ سے، اس کے پختہ ارادے کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے کوئی بندہ دوسرا برا کام کرے گا تو پھر اس کو اس کے برے کام کا گناہ ضرور ملے گا. یا اس نے کوئی برا کام شروع کیا، جیسے آقا علیہ السلام کی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ برے کام کو شروع کرے اور پھر اس کے بعد مر جائے اور آنے والے لوگ اس کے برے کام کو لے کر اسی برائی پر چلتے رہیں، برا کام کرتے رہیں، تو قیامت تک کے لیے اس برائی کا گناہ پہلے شخص کو بھی ملتا رہے گا اور بعد میں برا کام کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کو سمجھ لیں، جس بندے نے پہلی بار دنیا میں فلم بنائی ہوگی اس کا نامہ اعمال تو پھر قیامت میں جہنم میں جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین درجے میں ہوگا جہنم کے. اب اس آیت کی دوسری تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نیک اعمال کا فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب قرآن پاک میں بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں اصال ثواب کا کہ دیکھیں جی ثواب نہیں پہنچتا کسی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان تو صرف وہی کرے گا جس چیز کا اسے اجر ملے گا. تو ایسی قرآن پاک کی کئی آیات ہیں اور واضح قرآن پاک کی آیتوں میں بتا رہی ہے کہ نہیں ملے گا. لیکن جیسے ایک انسان کا پختہ ارادہ ہو اور اس پختہ ارادے پر یا اس کے برا کام شروع کرنے پر کوئی دوسرے لوگ برا کام شروع کر دیں اور ان کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اسی طرح سے جو انسان نیک کام کرے یا کوئی نیک کام شروع کر دے تو قیامت تک کے لیے اس کو اس نیک کام کا اجر ملتا رہے گا. یہ اسی طرح سے جیسے ہم عام طور پہ علماء سے سنتے ہیں صدقہ جاریہ، یہ ہماری عوام میں، علماء میں نہیں، کسی مسلک کا بھی عالم ہے نا، علماء کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہاں بعض مولویین کے اندر یا عوام کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ شاید ایصال ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایصال ثواب سے تو کسی نے انکار ہی نہیں کیا. آپ نے کس مسلک کا عالم ہے جس سے آپ نے صدقہ جاریہ کا ذکر نہ سنا ہو، یا آپ نے یہ نہ سنا ہو کہ مسجد بنائیں گے تو آپ کو مر جائیں گے جب تو لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک ثواب ملتا رہے گا. بھئی تب تک ثواب کیسے ملتا رہے گا؟ یا آپ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولدن صالحا، نیک بیٹا اولاد کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے. نیک بیٹا اولاد کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، حدیث صحیح ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم نافع بندے کو مرنے کے بعد، تین چیزیں ہیں نا حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تین چیزیں مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دیتی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم نافع. نافع علم کیسے فائدہ دے گا؟ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ کسی اور کو پڑھانا شروع کر دیں، آپ کہیں اور اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، یا جس بندے تک آپ کا علم پہنچ رہا ہے
آگے وہ کسی اور کو پہنچا رہا ہے، آگے وہ کسی اور کو پہنچا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ علم نافع بھی مرنے کے بعد فائدہ دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولدن صالحہ، نیک اولاد بھی فائدہ دے گی۔ نیک اولاد کیسے فائدہ دے گی؟ بیٹا نیکی کرتا ہے، باپ نے اس کی تربیت کی تھی نیک بننے کی، اب بیٹا نیکی کر رہا ہے، باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، تو باپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اگر مرنے کے بعد نیک اعمال کا فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں یہ کرنے کا حکم کیوں دیتا، اور وہ بھی ہر نماز میں، کہ ہر نماز میں والدین کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں اگر فائدہ ہی نہیں ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فائدہ ہے نیک اعمال کا بھی، برے کاموں کا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہے نیک اعمال کا بھی، نیک اعمال پہنچ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابی آیا، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کنواں کھودوا دو۔ کنواں کھودنے کا فائدہ، اس کنواں کھودنے کا ثواب ماں کو پہنچنا تھا تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا نا۔ آج ہم مسجدوں میں قرآن پاک رکھوا دیتے ہیں، لوگ وہ پانی کا کولر لگوا دیتے ہیں، تو ثواب پہنچتا ہے، چیزیں نہیں پہنچتی۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک کنسپٹ چل پڑا نا کہ اب اصالِ ثواب کیا ہے، کھانا پکایا تو اب یہ کھانا ہم کھا نہیں سکتے، اس کو وہ جو نا وہ گوشت ہے تو جانوروں کے آگے ڈالنا ہے، یا کسی چھت وغیرہ پہ پھینک دیتے ہیں لوگ۔ یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ مردے کو کیا چیز پہنچے گی؟ مردے کو صرف وہ چیز پہنچے گی جو قرآن نے آپ کو بتائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے علاوہ آپ کے اعمال ہمارے لیے، ان کے اعمال ان کے لیے، ان کا گناہ ان کے سر، ہمارا گناہ ہمارے سر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو میری نماز نہ پڑھنے کا سر جو ہے نا وہ فلاں کو ہو جائے گا، یا کوئی بندہ کہہ دے کہ میں آپ کے سارے گناہ لیتا ہوں اور وہ کہہ دے میں آپ کی ساری نیکیاں لیتا ہوں۔ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہاں نیکیوں کا ثواب یا قرآن پڑھنے کا ثواب یہ ضرور دیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے، ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کمی نہیں کریں گے کا مطلب یہی ہے کہ اولاد کے نیک اعمال کا صلہ، اولاد کی دعا کا ثواب والدین کو ضرور ملتا ہے۔ ثواب ایک اجر کا نام ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، ثواب کوئی وہ ایک کٹورا نہیں ہے۔ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا نام ہے، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کا نام ہے، تو وہ ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے اس کو آپ خلاصہ ذہن میں یہ رکھیں، جیسے گناہ جاریہ ہوتے ہیں اسی طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ ہوتے ہیں، اور ہمیں صدقہ جاریہ کا کام کرنا چاہیے، گناہ جاریہ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میں نے آپ کو مثال عرض کی کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو فلموں کی طرف لگا کے اگر مر گیا، گھر میں کیبل لگوا دی تھی، ڈش انٹینا لگا دیا تھا، اولاد کے ساتھ بیٹھ کے خود فلمیں بھی دیکھتے تھے، ڈرامے بھی دیکھتے تھے، اب مر گئے۔ اب اس کے مرنے کے بعد چونکہ اس کی تربیت ہی یہ تھی، اب جب اولاد فلم دیکھے گی تو جہنم میں والد صاحب کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا، اولاد کو نماز کی تربیت کی ہوتی، تو اولاد نماز پڑھتی، والد کو ثواب ملتا۔ میں بس 2 حدیثیں آپ کو عرض کرتا ہوں پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ ہے، ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ والد فوت ہو گیا، جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، 4 سال کا 5 سال کا چھوٹا بیٹا تھا، توتلی زبان تھی، اس کی والدہ لے کر اس کو نبی کے پاس آئیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ دین کی تربیت دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، اس نے اپنی توتلی زبان سے، جیسے چھوٹا بچہ وہ صحیح طرح سے تو نہیں پڑھ سکتا، اس نے بسم اللہ پڑھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے والد سے عذاب اٹھا دو۔
یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس کے والد کو عذاب دوں۔ یہ ہے نیک اولاد کا صلہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ وہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ولدن صالحہ، نیک اولاد وہ والد کے لیے جو ہے نا وہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر والد نے اولاد کو نماز پڑھنے کی جو ہے نا وہ تربیت ہی نہیں کی، جیسے صحیح مسلم صحیح بخاری کی میں نے آپ کو حدیث پاک بھی سنائی تھی پہلے بھی ایک بار، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، پھر اس کی بیوی آ جائے گی، اس کے بچے آ جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی اولاد آ کر کہے گی، اس کے ماتحت لوگ آ کر کہیں گے کہ یا اللہ اس نے تو کبھی ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی۔ اولاد آ کر کہے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے دنیا کا علم تو دیا تھا، دین نہیں سکھایا تھا۔ اس کے بدلے میں اولاد تو جہنم میں جائے گی ہی جائے گی، لیکن پہاڑ برابر نیکیاں ہونے کے باوجود ساتھ والد کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ ہم آگے آیات پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث پاک ہے، تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحت کے بارے میں۔ گھر میں مرد ہے، اسے اس کی بیوی اس کے بچوں کے بارے میں، ماں ہے اس کے بچوں کے بارے میں کہ تربیت کیا کی ہے۔ اب اگر اولاد کی تربیت ہی نیکی کی نہیں کی، نہ کبھی اس کو روزے رکھنے کی تلقین کی، نہ نمازیں پڑھنے کی تلقین کی، اب اگر اولاد خدا نہ خواستہ بعد میں دین کی طرف بھی نہ آ سکی اور وہ گناہوں پر چلتی رہی، خود تو گناہ گار ہے ہی ہے، لیکن اس کے ماں باپ بھی وہ جہنم میں اعلیٰ ترین درجہ حاصل کر لیں گے۔ پھر اگر اولاد کی تربیت نیکیوں کی کر دی تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ مر جائیں گے، اولاد بعد میں دعا کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ اولاد نیک اعمال کرے گی، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ نے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا، باپ نے اولاد کو دین کی تربیت کی تھی، اولاد دین پہ چلے گی تو ماں باپ کو اجر ملتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نہ نیک اعمال پہنچتے ہیں نہ برے اعمال پہنچتے ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں انسان کا کسی نہ کسی طرح سے عمل دخل ہو، جن میں انسان کا پختہ ارادہ شامل ہو۔ اب وہ پختہ ارادہ اگر گناہوں میں شامل ہے تو وہ گناہ جاریہ، وہ نیکیوں میں شامل ہے، مسجد بنوا دی تھی، اولاد نیک کر دی تھی تو وہ صدقہ جاریہ۔ ہاں اس میں ایک پوائنٹ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب کیا چیز ہے کہ اب ہمیں تو اللہ نے پرانی جو لوگ گزر گئے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام مؤمنین نے تو یہ نیت ہی نہیں کی تھی کہ کوئی فلاں شخص آئے گا وہ میرے لیے دعا کرے گا، لیکن میری دعا کا اجر انہیں پھر بھی ملتا ہے، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ بس یہ کنسیپٹ ہے سارا شریعت کا۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ ہمارا الحمدللہ پہلا پارہ کمپلیٹ ہوا، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔